100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقت کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقت کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 1 تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں۔ 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے۔ فی العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے،
تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کرو. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادا سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں. اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ وہ تو امیر صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی ذکر انگیز حدیث ہے، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر سکی. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی. حالانکہ باپ ہے،
اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت کا، تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے۔ سر وہ حدیث کمال ہے، مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی۔ یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے، تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے۔ آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی تو بیوی تھی نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا۔ آپ نے صاحب فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں۔ یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا۔ ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے۔ یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے۔ تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی۔ تو لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے؟ جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کے لیے۔ تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں۔ یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے۔ اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ، اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں، اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری وظیفہ ہے۔ الم نشرح لک صدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ایک تو ایسا ظاہری معنی بھی درست ہے کہ آپ علیہ السلام کا شق و صدر والا واقعہ بھی 2 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ معراج کے موقع پر۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، اور دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا حضرت جبرائیل نے ریموو کیا، ایک سونے کا تشت جنت سے لے کے آئے تھے جس میں زمزم۔ آپ زمزم کی امپورٹنس دیکھیں کہ
برتن سونے کا جنت سے ہے، لیکن پانی جس میں حضور کا دل دھویا گیا ہے وہ زمزم، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جنت سے پانی نہیں آیا، یہ زمزم کا پانی۔ پھر آپ نے اسلام کا سینہ مبارک سی دیا گیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے سلائی کے نشان آپ کے جسم پہ دیکھے ہیں۔ ایک تو وہ سینہ کھولنا ہے، اور ایک اس کا معنی وہ ہے جو لٹریچر کی لینگویج میں لیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جی میرا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، جیسے قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ کہ شرح صدر کی جو ٹرم ہے وہ یہیں سے نکلی ہوئی ہے نا، شرح صدر، کھولنا سینے کا، یعنی بات سمجھ آ جائے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملات کو، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یہ دعا وہ مانگا کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت اس کی لکنت کھول دی۔ یہ آج بھی دعا بڑی افیکٹو ہے، اس لیے آپ دیکھیں جب بھی ہم تقریر سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بیان تو اس کے سٹارٹ میں یہ پڑھتے ہیں دعا۔ اس دعا میں صرف اپنی زبان کی روانگی نہیں مانگی گئی ہے، بلکہ اگلوں کے بھی دماغ میں میری بات آ جائے۔ آپ تو بڑا اچھا بول رہے ہیں، سامنے والے کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی، یفقہوا قولی، میری بات بھی سمجھ آئے اس کو، یہ نہ میں بات کوئی اور کر رہا ہوں الٹ سمجھ آ رہی ہو۔ یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات لوگ بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں بالکل الٹ سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی تائید نہ ہونا تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے سنے عجیب و غریب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ویسے تو باتیں بھی عجیب کرتے ہیں کہ علماء کی بات نہ ان کا سر ہوتا ہے نہ پاؤں، صحیح بھی بات کریں نا بعض اوقات وہ بات کے پیچھے عظیمت نہیں ہوتی کہ آگے بات سمجھ گئی، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیمت دی ہے۔ مثلا میں آپ کو مولانا اسحاق صاحب کی بات کروں رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا اسحاق صاحب کی آپ کوئی ویڈیو سن لیں، کوئی کلپ سن لیں، ایک ریڑے والے کو سنا دیں، ایک ڈاکٹر کو سنا دیں، ایک انجینئر کو سنا دیں، وہ سارے ایک بار آشکار اٹھیں گے، یار بابا بول رہے کہ تو ہے۔ یہ اللہ کی عظیمت ہے ان کے ساتھ، کیونکہ بات سمجھ آتی ہے۔ ایسے وہ جناب ایک ایک جملہ لگتا ہے، یہ تو بندہ یعنی دیکھ کے بھی پڑھے نا تو اس طرح کے الفاظ کا چناؤ نہیں ہوگا وہ جو فل بدی بولتے تھے، چاہے وہ پنجابی بول رہے ہو یا اردو بول رہے ہو۔ یہ اللہ کی عظیمت ہے، تو اس لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ میرا بھی سینہ کھول دے، میری زبان کی لکنت بھی کھول دے تاکہ میری بات لوگوں کو سمجھ آئے۔ اور یہ جن لوگوں کی زبان میں لکنت ہے نا، فزیکل لکنت موجود ہے، ان کے لیے بھی یہ دعا بڑی افیکٹو ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات ہے، تو نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے بھاری بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر رکھا۔ وہ بوجھ کون سا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا۔ بڑی ٹینشن آپ نے لی کہ ظاہر ہے کہ میرے ذمے پہ بڑی ذمہ داری ہے میرے کندھوں پر، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا مجھے جو ہے وہ کمبل اڑا دو، اور کب کبھی تاری ہوگی کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کی حاجت پوری کرے۔ اور وہ سارا کچھ آ گیا، دیکھ لیں اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، یہ سب کچھ اللہ نے پھر کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلص ساتھی دیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوا۔ سارا بوجھ اسی وقت ہلکا ہوتا ہے نا جب آپ کے ہاتھ بٹانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو گھر سے سپورٹ مل گئی، جناب ابی طالب کی، اور آپ کے دوسرے جو چچا تھے حمزہ ابن عبد المطلب کی، چچا عباس کی، اگرچہ یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن سپورٹ تھی۔ اور مولا علی کی سپورٹ، اس وقت تو خیر سیدنا علی چھوٹے تھے، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سپورٹ اس حوالے سے تھی۔ پھر آپ کے قریبی ساتھیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سپورٹ تھی۔
عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ سب وہ لوگ تھے جو چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ بڑی عمر کے تو کم لوگ ہی تھے، چھوٹی عمر سے بعد میں کہہ رہا ہوں 20 سے 30 سال تک، بڑی عمر کے لوگ تو تھوڑے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب اوائل اسلام میں نبی علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے دیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، یہ لوگ ایک میچور ایج کے لوگ۔ سیدنا علی تو بعد میں میدان عمل میں آیا نا اس حوالے سے کہ حضرت علی کی عمر تو 8 سال تھی جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کی۔ 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں تا وقت سے کہ 14-15 سال، عرب میں 14-15 سال میں ایک جوان مرد بن جاتا تھا۔ لیکن وہ شروع کے 5-6 سال آپ کے پیچھے پشت پناہ کون لوگ؟ آپ کے چچا تھے، آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، بنو ہاشم تھے، اور یہ وہ لوگ تھے تو نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے پھر بوجھ ہلکا کیا، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کے سامنے ہزاروں لوگ موجود تھے، اور آپ نے ان کو پھر گواہ کیا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے جو یوم النحر کا خطبہ ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ، کہ تم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ سب نے تصدیق کی کہ آپ نے پیغام پہنچایا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ یوں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ میں نے اپنے کندھوں پہ جو بوجھ تھا وہ اپنی امت کو ٹرانسفر کیا۔ سر پھر امت نے بھی تو حق ادا کیا نا۔ اسلام تو عرب کی سرزمین تک تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کہ جس پیشن کے ساتھ صحابہ کرام نے اس دین کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے، ود ان فیو ایئر کتنی بڑی چینج ہے۔ پورے یعنی پیشن کے ساتھ، حالات و واقعات فیوریبل بھی نہیں، عرب کے قبائل بھی مرتد ہو پھر بھی اس دعوت کو لے کے اٹھے، اور کس طریقے سے رومن اور پرشین امپائر جو ہے وہ روندی گئی ہے بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، اتنی بڑی بڑی سپر پاور۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر اذان کی شکل میں نہ ہو رہا ہو، نماز میں درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو۔ پوری نماز ہی آپ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط المستقیم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ درود شریف میں تو ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کا نام آیا، اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے اوپر میں پیچھے چکے گفتگو کر چکا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں نے ساری گفتگو کر لی ہے، اس آیت کو بھی اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر، یعنی آپ کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے، کہتا ہے نا میں نے تیری خاطر یہ کام کیا۔ یہ الفاظ بڑے غور طلب ہے۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے بلند کیا تیری خاطر، تیرا ذکر، یعنی جو تیرا اور میرا تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے ہم نے آپ کے ذکر کیا۔ سورہ النساء میں بھی آتا ہے نا، اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مانے، اور پھر دل سے اس کو تسلیم بھی کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ اوپر سے صرف فیصلہ مانے، دل میں بھی اگر حرج پائیں گے نا تو مومن نہیں ہوں گے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، سر تسلیم آپ کے سامنے خم نہ کر دیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک ہی آیت کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ مشکل آئے گی چلی جائے گی، پھر آسانی کا وقت بھی آ جائے گا۔ دیکھیں نا، ایک وہ وقت تھا کہ آپ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں مولا علی علیہ السلام کو اپنے بسترے پر لٹا کر امانتیں سپرد کر کے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر غار ثور میں، پھر اس سے آگے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا کچھ آپ کے دل پہ خیال آ رہا ہوگا کہ میری قوم نے مجھے اس طریقے سے نکال دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف فاتح بنا کر آلموسٹ 8 سالوں کے بعد آپ کو مکے کے اندر انٹر کروایا۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر۔ یہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ہی تو اشارہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑا برا سلوک کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ بھائی سارے سامنے تھے اور وہ یوسف علیہ السلام اتنی بڑی پوسٹ پہ تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بھی سب کو معاف کر کے وہی آیت تلاوت کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں۔ حتیٰ کہ ہند کو بھی معاف کر دیا، معافی قبول۔ یہ آپ علیہ السلام کی شفقت ہے۔ جانی آپ کے جو دشمن تھے، یہ دنیا میں کبھی کسی نے یہ وقت نہیں دیکھا کہ ایک شخص اتنا بڑا فاتح بن کے واپس آیا ہو جس کے ساتھ اس کی قوم نے اتنا برا سلوک کیا ہو اور موقع ملے اور وہ سب کو معاف کرے۔ یہ ایک نبی کا ہی جگرا ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی آ جائے گی۔ ان نبی علیہ السلام کو یہ دین کی تبلیغ میں مشکل وقت آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد عنقریب آسانی، پھر آسانی دیکھیں نا، فتح مکہ کے بعد پھر آیات نازل نہیں ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ایسی فتح دی ہے کہ لوگ گروہ در گروہ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب آپ یکسو ہو جائیں اللہ کی طرف، اب معاملات آسانی کی طرف جائیں۔ کہ مشکل جب آپ گزار رہے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ کے لیے آسانی بھی چل رہی ہوتی ہے۔ مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، اللہ تعالیٰ صبر دیتے ہیں۔ اس مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کا ایکسپیرینس کرواتا ہے کہ مشکل آپ جھیل رہے ہوتے ہیں لیکن آسانی بھی ساتھ فیل کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اونگ طاری کر دی، مشکل وقت، ریسورسز کم تھے، خطرہ تھا، خطرے میں کہاں نیند آتی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری ہاتھوں سے تلواریں بھی چھوٹ جاتی تھی، ایسی نیند کا غلبہ۔ نیند آ جائے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امن کی نشانی ہوتی ہے، تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر کیسی آئی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر مشہور ہوگی، افواہ، تو جو لوگ زخمی بھی تھے ان کو اپنی تکلیف بھول گئی حضور علیہ السلام کے غم کی وجہ سے۔ تو مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو۔ مشکل کے دوران بھی اگر آپ اللہ کی طرف توجہ رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اس کے اندر بھی آسانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور مسلمان کی مشکل میں آسانی یہی ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہو کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی تھی کہ جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف چلے گی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور تو بہتر خلیفہ بن جا میرے لیے، اس کے لیے اس سے بہتر نعم المدل میرے لیے کر۔ تو کہتی ہیں کہ میرا خاوند جب ابو سلمہ فوت ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، اور پھر میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا تو کوئی صحابی نہیں ہے حضور کے اصحاب میں، تو مجھے اس سے بہتر خاوند کیسے ملے گا؟ تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھجوا دیا، تو مجھے دعا کا اجر دنیا میں مل گیا۔ اور ام سلمہ حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 2 سال بعد فوت ہوئی ہیں، یہ اس وقت تک زندہ تھا ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام۔ تو یہ دعا آپ یاد رکھیں، میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا، اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دے۔ پھر سورہ حدید کی جو آیت نمبر 21 اور 22 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا زمین میں، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، طاعون کے مرض کی شکل میں ہو، کوئی وبا کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں، یہ ساری تکلیف تمہاری جانوں پہ جو آتی ہیں یا اوور آل انسانیت کے اوپر،
یہ ہم نے تکلیفیں آنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی تاکہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پہ غم نہ کھاؤ، اور جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر شیخی نہ دکھاؤ۔ تکلیف کا آنا اور اللہ کی طرف سے خوشی کا آنا یہ ڈیسٹنی میں مقرر ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ آنا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے۔ پھر دیکھیں گے اہل ایمان کون ہے جو کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو اللہ نے آزمانا ضرور ہے، لیکن مسلمان کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے، اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، خدا ہماری ضرورت ہے۔ خدا نہ ہو تو ہم اپنی تکلیف بھی نہیں کاٹ سکتے۔ الٹیمیٹلی تکلیف کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف۔ لیکن یہ تکلیف کے شروع میں ہی کہنا چاہیے، واہ ویلا کرنے کے بعد نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ اس قبر پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت رو رہی ہے اور ذرا وہ بلند آواز سے چیخو پکار کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کر۔ اس نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آپ کھڑے تھے، اس نے آگے سے کہا کہ بھئی اگر تم پہ تکلیف آئی ہوتی تو پھر میں دیکھتی۔ ظاہر ہے ایک نیچرل جواب تو یہی بنتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو بعد میں صحابہ نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو عورت وہ تو اب وہ اس مردے کی بجائے اپنے ایمان کی ٹینشن پڑ گئی، وہ حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اچھا آپ نے اگر کہا تو میں اب صبر کر لیتی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، پورا غصہ اتارنے کے بعد، واہ ویلا کرنے کے بعد کہنا میں صبر کر لیتی ہوں، تو یہ صبر تو نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ بھی لوگ یہی کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم صبر کر لیتے ہیں۔ اور پھر بسا اوقات جوان میت کے اوپر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ میت کیا گئی ایمان بھی اس گھر سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کئی عورتیں وہ کہتی ہیں میرا ہی منڈا لپیا تھی اللہ تینوں مارنے آتے ہیں، میرا ہی بیٹا ملا تھا کہ اس کو تو موت دیتا۔ اب یہ کلمات کفر ہے، اس کے بعد بیٹا کیا گیا ایمان بھی گیا۔ اسی لیے اسلام میں نوحہ کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک تو نوحہ وہ ہے نا کہ آپ کسی کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہہ لیں مرنے کے بعد، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، معاملہ الگ ہے۔ ایک یہ کہ چیخو پکار کر کے آپ جو ہے وہ ایک جاہلیت والے ایٹیچیوڈ کے ساتھ نوحہ کرتے ہیں، وہ نوحہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اسے زمانہ جاہلیت کی طرف منسوخ کیا، اور خصوصاً عورتوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایسی عورت اگر بغیر توبہ کے مرے گی تو اسے قیامت والے دن گندک کی قمیض پہنائی جائے گی، والعیاذ باللہ۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کبھی جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1 حسب و نسب پہ فخر کرنا، نمبر 2 دوسروں کے نسب کے اوپر تان کرنا، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے بارش اور یہ باقی معاملات کو لے کے چلنا، اور نمبر 4 نوحہ کرنا، مصیبت و پریشانی کرنا۔ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو اے نبی علیہ السلام جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس وقت اللہ کی ریاضت میں مشغول ہو جائیے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے گا۔ اصل میں اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے آپ پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، پھر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کم کھڑے ہوا کریں، اور کم یہ نہ سمجھیے گا بالکل کم، نصف ہوا بالکل، یا آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ، پوری رات نہ آپ کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن پڑھیں۔ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو لیکن جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو یہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں۔ یہ نیچرل ہے۔ پہلے تو آپ دن کے وقت آرام کر سکتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، اب دن کے وقت دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ اور گوشہ نشینی یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ گوشہ نشینی انٹروورٹ جو زندگی ہے
اور دعوت و تبلیغ ایکسٹروورٹ ہے. انٹروورٹ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور یہاں مخلوق کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے اللہ کی دعوت کی. تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ چیز آتی تھی کہ کتنا، یعنی وہ وقت میرے لیے کتنا اچھا تھا کہ میں رات کے وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھتا تھا. اب نہ صرف وہ تعلق میں کمی آئی ہے دن کی مصروفیات کی وجہ سے، بلکہ یہ بھی ہو گیا کہ اب مجھے مخلوق کی طرف جانا پڑتا ہے. پہلے میں اللہ کے ساتھ دو لگا کے بیٹھا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تسلی دی ہے کہ جو آپ مخلوق کی طرف ہی جا رہے ہیں اللہ کے لیے جا رہے ہیں. رہا آپ کی یہ خواہش، یہ بھی اللہ پوری کر دے. جب یہ دین کا کام سٹریم لائن ہو جائے گا پھر آپ عبادت کیجئے گا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ رات کو نوافل پڑھنے سے، اللہ کے ساتھ دو لگانے سے یہ کام تو بہت اوپر ہے. لوگوں کو ہدایت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا تو اس میں آپ نے پہلا جملہ یہ بولا تھا، علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پہ آ گیا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. آپ کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پہ آ جاتا ہے نا، آپ پوری زندگی بھی روزانہ 1000 نفل پڑھتے رہے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. جو ایک بندے کو نہیں، اس کی پوری نسل کو دوزخ سے بچا کے جنت تک لے جاتے ہیں. اللہ کو تو اس بات کی خوشی ہے، اور یہ کام پیغمبروں والا ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں، جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا. اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے آبلیگیٹری. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیں. نہیں بھائی، جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینی. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے، دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس نا امریکہ میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے، ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے، بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس دوران یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا، لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری
سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے، اور پھر میں نے مر کے تیرے پاس ہی آنا ہے، جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں، پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے۔ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ نماز پڑھیں گے، وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز، واقعی میں الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اور نماز کے بعد بھی اذکار، نماز کے اندر بھی اذکار، مسجد میں جانے کی دعا، وہ بھی گاڈ اورینٹڈ، مسجد سے نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا، پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں، جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب زور کا وقت اتنے بجے ہے، اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں، تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا، وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، پھر نماز کا وقت آ جانا ہے، پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے ہیں تو اس پہ دعا، وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا، خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم۔ یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے، ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہو۔ تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر۔ سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی ہے، ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے۔ مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی۔ پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی ہے، ادھر بھی موت ہے، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس، تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے۔ بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے۔ ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے ہیں، کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں۔ ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں۔ یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے۔ آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو۔ میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے اور اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے، اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی،
ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں۔ یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے۔ لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں، عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا، اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں۔ ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے۔ یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے۔ دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیل میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں، یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہوں۔ ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے۔ اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے۔ پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے، قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا، وہ کہتے ہیں ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے، دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں؟ چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا۔ اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصحف اٹھا کے پڑھیں۔ پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں، جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں، پھر پڑھ بیٹھے تو کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں؟ لو سن لو پھر اس واسطے کہ جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے، آپ قرآن سنتے رہیں۔ اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی، فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی۔ جی ہاں، میں تو ایک ایک رکوع کی بات، کوئی جنا گیا یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں۔ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز تو سورۃ الاخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، جس کو ہم آسان طور پہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے، توحید کا جو کسوٹی ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے۔ سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کر ہی نہیں سکتا، نہ عطائی طور کے اوپر، ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے، اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔ اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے۔ جو وہ حکم دے اس کی
بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا جائے گا. ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں ہے. اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بھی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں. تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کرنی ہے کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے. طغا عربی میں کہتے ہیں، طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال. جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے. تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا اس کو کہتے ہیں یہ طوفان، یہ طغیانی اس میں آ گئی ہے. تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے، اس کی مخلوق بن کے. جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان شان ہے، تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا. اسی کو طاغوت کہتے ہیں. شیطان بھی طاغوت ہے، شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے، دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے. ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے. اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے. اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کہتے ہیں. پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس کے. اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس سے اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا. صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت وہ گمراہی سے، غی سے، یہ بھی وہی لفظ آ گیا، طاغوت سے، طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے. وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا. وہ کافر خدا کیا؟ یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے. کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو. اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم، اور کفر پہلے آیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا، اللہ کے مخالفین کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. یہ وہ لا الہ، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں. لا الہ الا اللہ. اچھا یہ مجھے یاد آیا، وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے. اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ. یہ تو کلمات کفر ہے. اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ لا الہ. چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے. لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا بچہ. چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں. جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ. تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا لا الہ ٹائر شاپ. چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا. تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے، یہ تو کلمات کفر ہے. تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی، لا الہ پڑھو جی. لا الہ نہیں پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. اللہ دے بندے ہو، عقل بھی استعمال کرو.
تو جس نے طاغوت کی نفی کی وہ یؤمن باللہ اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لنگر، آپ کو پتا ہے وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تو ایک مضبوط سی رسی سے، اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں، اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویو چلے تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلی جائے۔